اور کامرانی سے ہمکنار ہو سکے۔ یقیناً حضرت والا کی جانب سے ہمیں یہ اشارہ ہو چکا ہے کہ جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے، لیکن سب سے اس اجلاس کی سب سے اہم رکن اور آپ سب تمام سامعین و شرکائے اجلاس کا پرزور استقبال اور تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ یقیناً آپ حضرات نے قدم رنجہ فرما کر اس چمن کی رونق بڑھا دی ہے۔ دوستو، آج کے زعفران زار ماحول میں گل والا، ان کے مالی، ان کے محافظین آپ کا دل کی گہرائی سے استقبال کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ کو یہ خوشخبری دے دینا چاہتا ہوں کہ خدا کو وہی لوگ پائے ہوئے ہیں، خدا کو وہی لوگ پائے ہوئے ہیں، محمد سے جو دل لگائے ہوئے ہیں، اور ہمیشہ خدا ان کو آباد رکھے جو آقا کی محفل میں آئے ہوئے ہیں۔ اب آئیے حضرات، میں چاہتا ہوں کہ اپنے اس کلام کو مقصد اصلی کی طرف موڑتا ہوا چلوں، اور آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے اس اجلاس میں ایک سے ایک روشن ہستیاں جلوہ افروز ہیں، جنہوں نے زبان وادی کے ہر صنف میں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو لوہا منوایا ہے، جس کو منور رانا نے بھی کہا تھا، مخالف صف لوہا مان لیتی ہے، مخالف صف لوہا مان لیتی ہے، اور زبان کے اندر طاقت ہو تو دنیا مان لیتی ہے۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ جم کر کے آپ کو بیٹھنا ہے، کیونکہ ہمارا یہ پروگرام اپنی اختصار کے باوجود نہایت ہی جامع اور دلکش ہے۔ ہم نے اپنی تمام توانائیاں اور کوششیں اسے بہتر سے بہتر بنانے میں صرف کر دی ہیں، لیکن یہاں اگر کسی چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے تو آپ لوگوں کی کمی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ میدان میں کھڑا تنہا انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ شاعر خود کہنے پر مجبور ہوا جا رہا ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہیں دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، کہ دل بدل سکتے ہیں جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، اور دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں۔ تم بدل جاؤ تو یارو ملک کے حالات بدل سکتے ہیں۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ جم کر کے بیٹھنا ہے اور مل کر کے بیٹھنا ہے، ہمارا پورا پروگرام پورے شوق و رغبت کے ساتھ سننا ہے۔ اب آئیے حضرات، میں حسن بسن کی جلوہ سامانیوں، آفتاب کے اشتیاق دید کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا، تو لیجیے ہمارے دلکش پروگرام کا باضابطہ آغاز تلاوت کلام اللہ سے ہونے جا رہا ہے، جو پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سر چشمہ ہے، جس کی خرابات اعجاز خدائی کی شاہکار ہیں، جس کی بلاغت اور معنی بھی معجزہ اور تاثیر بھی ایسی معجزہ کہ دلوں کی دنیا بدل ڈالے۔ تو آئیے پھر ایسے ہی انقلاب آفری کلام کو ہم بھی پورے شوق و رغبت کے ساتھ سنتے ہیں، جس کے بارے میں شاعر نے کہا ہے کہ قرآن یہ ملا ہمیں رب جہان سے، قرآن یہ ملا ہمیں رب جہان سے، جس کا سرا ملا ہے سب آسمان سے، اور قرآن کریم کی یہ تلاوت کا فیض ہے کہ خوشبوئی خلد آتی ہے میرے مکان سے۔ آئیے حضرات، آپ کے سامنے ایک ہونہار قاری کو پیش کر رہا ہوں، آپ ہی کی سرزمین سے نکلنے والا جناب قاری محمد نعمان سے گزارش کروں گا موصوف تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے محفل کا آغاز فرمائیں کہ سدا ایمان کی لوگ حفاظت کرتے رہتے ہیں، سدا ایمان کی لوگ حفاظت کرتے رہتے ہیں، سپاہی جنگلوں میں بھی عبادت کرتے رہتے ہیں، اور ہوا بھی ان کے کچے مکان سے آہستہ گزرتی ہیں، دیے کی روشنی میں جو تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ جناب قاری محمد نعمان سے گزارش تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ پیش فرمائیں۔ بھائی جو مہمان ہیں ابھی تک جنہوں نے کھانا نہیں کھایا